الحمد لمن هو الإكرام حي قيوم أبدي الذات علی الصفات کریم العادات فالثناء لمن له آیات فی الکائنات والصلاة والسلام علی من له عادات مكرمات على صاحبها صلوات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی. معزز بزرگوں، مکرم ساتھیوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم. اللہ وند قدوس نے تمام ادیان میں سے، تمام مذاہب میں سے پاک اور ستھرا مذہب اسلام کو بنایا ہے. ستھرا اور خالص، ایسا خالص کہ جس کے اندر نہ کوئی ملاوٹ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کوئی آمیزش یا ملاوٹ پیغمبر کی طرف سے ہے، اور نہ ہی کسی امتی کو اللہ نے اس کے اندر ملاوٹ کی اجازت دی ہے. خالص دین، خالص مذہب اسلام، اور اس کا ہر پہلو بھی اللہ نے خالص بنایا ہے.
گویا کہ وہ بندہ جو اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس بندے کو خالص اپنے قریب فرما لیتے ہیں، ورنہ ہر پیغمبر کے دور میں جب اس پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی ہے تو جو لوگ پیغمبر کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں اس کے نصاب یا اس قانون یا کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں تو صرف اس علاقے میں وہی لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ ان کے علاوہ بھی بڑی دنیا اور بڑے لوگ کافی موجود تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے خالص اپنے لیے قبول فرمایا ان کو ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا، ان کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ اور اللہ نے ہر دور کے اندر اپنے لیے خالص کیے ہوئے لوگوں سے ہی اپنی معیت اور اپنے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمت یا اللہ کا فضل یا اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے شامل حال رہے گی جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نصیب ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مختصر سورت ہے، 3 آیات کے اوپر مبنی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر میری ذات کے ساتھ اخلاص اور میری ذات کو خالص کرنا موجود ہے۔ لہذا جو انسان میں اللہ کو خالص کر کے دنیا کو بتائے گا، میں اللہ دنیا کو بتاؤں گا کہ اس انسان کو میں اللہ نے اپنے لیے خالص بنا دیا ہے۔ جس طرح بندہ اپنے لیے رب اور خالق کو خالص بناتا ہے، اسی طرح اللہ اپنی مخلوق میں سے اس بندے کو اپنے لیے خالص بناتے ہیں، اور اللہ کے دربار کے اندر اسی بندے کا مقام ہوتا ہے، اسی بندے کا مرتبہ ہوتا ہے، اسی بندے کو عظمت اور رفعت نصیب ہوتی ہے، اس بندے کے ایمان کی قدر و قیمت لگتی ہے جس بندے نے اللہ کو خالص مانا ہے اور وہ اللہ کا خالص بندہ بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن کے نزول کا مقصد بھی میں اللہ کا یہ تھا، میں حق کے ساتھ قرآن کو جو نازل فرما رہا ہوں تو میں اللہ کا مقصد یہ ہے، میں اللہ کا مطلب یہ ہے، لوگوں جیسے قرآن حق اور ٹھیک ٹھیک نازل ہوا ہے تم بھی اللہ کے لیے خالص اور ٹھیک ٹھیک بن جاؤ۔ وہی بندہ اللہ کو محبوب ہے، وہی پسند ہے جو اللہ کا خالص بندہ ہوگا۔ خالص کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ بولو اللہ کا ہوگا۔ ابھی چونکہ یہ مہینہ چاند ابھی چڑھا تو نہیں ہے، 1-2 دن میں چاند نظر آ جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ وہ اخلاص چاہتا ہے، بندے کو ایسا خالص اللہ کے لیے بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کے اندر حج، مقدس مہینہ، اس مہینے کے اندر وہ تکبیرات، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ تمام کمالات تیرے لیے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بادشاہی بھی تیری ہے اللہ، سارے کمال خالص تیرے ہیں۔ ہم تجھے خالص اس لیے بتا رہے ہیں
کہ ہر عمل کے اندر تو نے اخلاص کا تقاضا کیا ہے، ہر عمل کے اندر، ہر امر کے اندر تو نے اخلاص کا تقاضا کیا ہے۔ نماز ہو تو خالص اللہ کی، روزہ ہو تو خالص اللہ کا، زکوٰۃ ہو تو خالص اللہ کی، حج ہو تو خالص اللہ کا، صدقہ ہو تو خالص اللہ کا، قیام و رکوع و سجود ہو تو خالص اللہ کا، حتیٰ کہ قربانی ہو تو خالص اللہ کی، ذکر ہو تو خالص اللہ کا، عبادت ہو تو خالص اللہ کی، بندے کی دعوت اور پکار ہو تو خالص اللہ کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ قرآن کو نازل کرتا ہوں حق کے ساتھ، اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے لیے خالص عبادت ہے، خالص دین اللہ کے لیے ہے، اور جو بندے کے لیے اللہ کے لیے خالص دین مانے گا وہ بندہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، غیر اللہ کے نام پہ کچھ بھی خرچ نہیں کرے گا، اور جو کبھی ادھر دے گا کبھی ادھر دے گا وہ میرا خالص بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا کہ پہلے دن جب شیطان کو میں اللہ نے دھتکار کے نکالا نا، انک رجیم فاخرج، نکل جا، تو مردود ہے، رجیم، دھتکارا ہوا۔ اس نے کہا اللہ فبما اغویتنی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے، اللہ تو نے مجھے جس کی وجہ سے نکال دیا ہے نا، جس کی وجہ سے تو نے مجھے رسوا کیا ہے اور مردود کر کے نکالا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں سارے کے ساروں کو اغوا کر کے لے جاؤں گا، سب کے سب کو کیا کروں گا؟ اپنی زبان میں چاہتے ہو ادال کے کرنا، ادالا سمجھ دو نا، بڑا اس کا آسان سا لفظ ہے، سلیس، اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں اغوا، اور یہ عربی سے ہی نکلا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام کو میں اللہ اغوا کر کے لے جاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مگر تیرے جو خالص بندے ہوں گے نا اللہ، ان پر میرا زور نہیں چلتا ہے، ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ معلوم ہوا ہے شیطان بھی ہتھیار پھینک گیا ہے کہ اللہ جو تیرا خالص ہو اس پہ میرا زور نہیں چلتا۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہو پھر کہتے ہیں تویز چل گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تویز چل گیا ہے۔ مجھے بھی پچھلے دنوں ایک آدمی کہتا ہے جی کوئی کتاب تے وٹو آنا، میرے حالات بڑے خراب ہیں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، کوئی کتاب، اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں تو اس کتاب کے بغیر دوسری کوئی کتاب نہیں اٹھاتا ہوں، قرآن کے بغیر دوسری کوئی کتاب ہم نہیں اٹھاتے ہیں، اور کتابوں، اللہ اکبر۔ اور جب بندہ خود ہتھیار پھینک دیتا ہے نا، مولوی اور باگڑ بلے قسم کے پیر جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تمہارے گھر میں تو آسیب ہے، پریاں ہیں، جنات ہیں، خون بھی ہوگا، ہڈیاں بھی ہوں گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی، یہ جی ہے تو صحیح۔ تو شیطان کہتا ہے اب میں نے اپنے پیادے بھی لگائے ہوئے ہیں، اپنے سوار بھی لگائے ہوئے ہیں، میں اپنے گھوڑوں پہ بھی بٹھا کے لگائے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، اور پیدل بھی میں نے اپنی ذریت چلائی ہوئی ہے، میری اولاد کام کر رہی ہے، یہاں پہ میرا کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ میں تجھے کہتا ہوں الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ میں آج پہلے دن شیطان یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تیرے خالص بندوں کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب آپ خالص بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو خالص بنو گے نا، اور جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے وہ پھر خالص ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بات بھی ایک ضمناً یاد آ گئی، ادھر پہلی صف میں میرا ایک وہ مقتدی بیٹھتا ہے، نوجوان سا داڑھی والا، 2 دن پہلے میں ادھر دیکھ رہا ہوں وہاں پہ سے تعویذ خرید رہا تھا ہمارے محلے سے۔ میں نے کہا ایسے خالص بھی میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے کہا بات کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے یرکان ہے۔ میں نے کہا اگر انگریزوں کو یرکان ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی بابے کے پاس آتے ہوں گے وہ بھی، اللہ ہو اللہ۔
بڑے افسوس کی بات ہے، پہلی صف کا مقتدی ہو، قرآن ہر جمعے کو سنتا ہو، مسئلے سنتا ہو، اس کے باوجود بھاگ کے ان کے پاس ان سے کبھی تعویذ لے، کبھی پانی پہ پھوکے مروائے، کبھی کیا کرے کبھی کیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا میرے اوپر ایمان نہیں بنا ہے، پھر اللہ پہ ایمان اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، او لوگو انا انزلنا الیک، میرا پیغمبر ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو تیری طرف، الکتاب، یہ کتاب، الف لام اللہ نے لگایا، اور الکتاب سے مراد یہ قرآن ہے۔ الف لام تخصیص کے لیے، نکرہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں اللہ نے جب اتارا ہے بالحق، میں اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ انزلنا بالحق وبالحق نزل، ہم نے اتارا بھی اس کو حق کے ساتھ ہے، اور یہ خود اترا بھی حق کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن اپنی منزل مقصود کو جب پہنچا ہے، ادھر بھی یہ حق پہ مبنی تھا، راستے میں اس کے اندر کسی نے ملاوٹ نہیں کی ہے۔ جس طرح میں اللہ خالص دے کے بھیج رہا ہوں، اسی طرح خالص تمہارے پاس پہنچائے۔ اللہ جب قرآن ہمارے پاس خالص آ گیا، ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کا مسئلہ یہ ہے فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ او لوگو قرآن کا مسئلہ یہ ہے فَعْبُدِ اللَّهَ، عبادت کر اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اس اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ کیوں اللہ کے لیے خالص کرنا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ لوگو، میں اللہ نے عبادت کو خالص اپنا حق بنایا ہے، خالص میرا حق ہے عبادت، اس لیے میں اللہ تمہیں بھی خالص عبادت کا حکم دیتا ہوں، اس لیے تمہیں بھی حکم دیتا ہوں جب بھی میں اللہ کی عبادت کیا کرو خالص کر کے کیا کرو، کسی کے واسطے وسیلے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے محابے اور طفیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہاڑے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں اللہ خود سننے والا ہوں، جب میں اللہ خود دیکھنے والا ہوں، تم جو میری قربت چاہتے ہو، میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اس لیے میں اللہ تمہیں کہتا ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہذا مجھے بلایا کرو، مجھے پکارا کرو، میری عبادت کیا کرو، اور جو بھی عمل بندہ کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے، یتقرب الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے۔ لہذا نماز بھی تو پڑھتا ہے، تیری نماز کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، روزہ رکھتا ہے تو تیرا مقصد یہ ہوتا ہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو اللہ کا قرب چاہیے، حج بھی کرتا ہے تو اللہ کا قرب چاہیے، قیام و رکوع و سجود کرتا ہے تو بھی اللہ کا قرب چاہیے، قربانی کرتا ہے تو بھی اللہ کا قرب کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کے قریب و خالص ہی ہوتا ہے۔
جو خالص نہ ہو وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ جو کبھی اللہ کے سامنے اور کبھی غیر اللہ کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے کبھی دربار کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے کبھی قبروں کے سامنے، یہ اللہ کا خالص بندہ بولو۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ میرے ولی ہوتے ہیں، میرے ولی ایمان والوں کو دعوت بھی میری طرف دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کرنے والے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی کے شان کے لائق نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ کہ میں اللہ اسے کتاب بھی دوں، والحکم والنبوۃ میں اس کو میں اللہ حکومت دوں یا حکمت دے دوں، والنبوۃ یا نبوت کی دولت دے دوں۔ یہ دولت دینے کے بعد پھر وہ بندہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو کہنا شروع کر دے او لوگوں میرے نام کے چراغ جلایا کرو، میرے نام کی 11ویں دیا کرو، میرے نام کے کنڈے دیا کرو، میرے نام کی رجبیاں دیا کرو، میرے نام کی ریوڑیاں تقسیم کیا کرو، میرے نام کے یہ دیا کرو، میرے نام کا فلاں کیا کرو۔ اللہ فرماتی ہیں میرا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جسے میں اللہ نبوت یا ولایت یا حکمت یا دولت ایمان کی دے دوں، اسے اعلی مقام اور مرتبہ دے دوں۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو کہے میری عبادت کیا کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو میرا ولی ہوتا ہے، جو میرا نبی ہوتا ہے، جو میرے اوپر ایمان رکھنے والا میرا خالص بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ولیکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ میرا بندہ یہ کہتا ہے کونو ربانیین، او لوگو ربانی بن جاؤ۔ اللہ اللہ، میرا ولی جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا بن جاؤ؟ ربانی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ میرے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایماندار ہے۔ جو کیا ہیں؟ ایماندار ہیں۔ اور ایماندار کون سا ہوتا ہے؟ ولی کون سا ہوتا ہے؟ جس کی آنکھ میں حیا ہو، آنکھ میں، جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، جس کی زبان پہ ذکر خدا ہو، جس کے وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ آنکھ میں حیا، آنکھ میں، تو میں بتا رہا ہوں یہ ترازو لے کے چلتے پھرو، دیکھتے جاؤ کہاں کہاں پہ اللہ کا ولی ہے، کہاں کہاں پہ ولی ہے اور کہاں کہاں پہ واللہ ہے۔ کہاں پہ ولی اور کہاں پہ؟ ایک تو یہ رسی کو دیتے ہیں نا وال جیسا آگتے ہیں نا واللہ، ایک واللہ ہوتا ہے، ایک
ولی ہوتا ہے۔ ولی اور ولے کا نکھیڑا کرنا ہو، اللہ فرماتی ہے میں اللہ میٹر دے رہا ہوں تمہیں، یہ میٹر لے کے جب دودھ کو خالص یا غیر خالص دیکھنے کے لیے تم اس میٹر کو ڈالتے ہو، دیکھتے ہو بازار کے اندر سبزیاں یا دوسری چیزوں کی ملاوٹ دیکھنے کے لیے، یا ترازو کو لے کے جاتے ہو وزن پورا ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، یہ میں اللہ تمہیں میٹر دے رہا ہوں، خیال کرنا یہ چار چیزیں موجود ہونی چاہیے، آنکھ میں حیا، زبان پہ ذکر مصطفیٰ، دل صفا، وجود پہ سنت مصطفیٰ، جس کی یہ چار چیزیں موجود ہوں یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایماندار ہوتے ہیں، جو غیر محرم عورتوں کو ہاتھ پکڑ کے ان کی بیعت کیا کریں وہ اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے، جو غیر محرموں کو بے پردگی کی حالت میں کبھی ان کی قمیضوں کو ناپ رہے ہوں، کبھی ان کی شلواروں کو ناپ رہے ہوں، کبھی ان کو غیر محرم حالت کے اندر بے پردگی کی حالت میں کبھی ان کو پھوکے مار رہے ہوں، کبھی کتابیں اٹھا رہے ہوں، یہ شیطان تو ہو سکتی ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موقع بن گیا ہے، کچھ ایمان والی عورتیں صحابیات پیغمبر ہیں، اور صحابیات پیغمبر وہ ہیں جن کی نیت پہ شک کیا جا سکتا، اور پیغمبر بھی وہ ہستی ہے جس کی نیت پہ، جس کے ارادے پہ شک کرنے والا ایمان سے فارغ اور خارج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابیات آ گئی، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بیعت لی، بیعت لیتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک پیالہ پانی کا لے آؤ اور ایک لمبی چادر لے آؤ۔ اللہ کی پاک پیغمبر نے درمیان میں ایک چادر کو لٹکا کے پردہ بنایا، دوسری طرف وہ صحابیات بیٹھ گئی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس چادر کے نیچے سے، اس کائنات کے نیچے سے وہ چادر لمبی کر دی ان کی طرف، انہوں نے ہاتھ میں اس چادر کو پکڑا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے پانی کے پیالے میں خود ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد وہ پیالہ ان عورتوں کے پاس بھیج دیا، صحابیات پیغمبر نے اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جا رہی ہیں اور چادر ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے پاک پیغمبر کی بیعت کرتی جا رہی ہیں۔ اگر امام الانبیاء فخر الرسل امام الکل محمد الرسول اللہ اگر صحابیات کی بیعت یوں فرماتی ہیں پیغمبر کے لیے، ان عورتوں سے اور عورتوں کے لیے پیغمبر سے پردہ کرنا لازم، فرض اور ضروری ہے، 15ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کو ہم ولی نہیں کہہ سکتے، ولی پھر کہتے ہیں جی ولیوں کے گستاخ ہیں، ولیوں کے کیا ہیں؟ ہم ولیوں کے گستاخ نہیں، ہم ولوں کے گستاخ ہیں۔ کس کے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہ پیتی تے نہ قضا کیتی، نہ پیتی تے نہ، ہاں نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، جی پیتی تے پھر تے ہوئی نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، نماز پڑھنے کے لیے وچوں مدینے پڑھ کے آنے ہاں، نماز نہیں پڑھتے جی، وچوں کتھے پڑھنے ہاں؟ مدینے وچ۔ اللہ اللہ۔ اور ہمارے اس علاقے کا ایک بہت مشہور سرکار ہے، اکثر اس کا میں نام لیتا رہتا ہوں لیکن اس جو میں معاف کرتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ وہ سرکار نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ، مرید نے کہا جی میں حضرت صاحب جا رہا ہوں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو پیر صاحب نے فرمایا جا رہے ہو مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ جا رہے ہو، عمرہ کرو گے، زیارات کرو گے، لیکن خیال کرنا مدینے کے کتے کو نہ چھیڑنا، مدینے کے کتے کو نہ چھیڑنا۔ حالانکہ مدینے میں کتے نہیں ہیں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، پاکستان سے کوئی کتا چلا جائے تو وہ الگ بات ہے، ادھر سے جو مشرک کتے جاتے ہیں نا یہ کتے ہیں،
کیا ہیں؟ یہ کتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتے ہیں کتوں سے بھی کیا ہیں؟ پرے ہیں۔ میرا کتا اگر اسے میں 10 دن کھانے کے لیے نہ دوں تو وہ کتا میری شکایت نہیں کرتا، اسے صبح شام میں کھانے کے لیے دیتا ہوں، یہ پھر بھی مجھے بھونکتا ہے۔ بھونکتا ہے کہ نہیں بھونکتا؟ دیتا میں ہوں کھانے کے لیے۔ کہتا ہے پیراں دا بڑا کرم ہے، پیراں دا بڑا کرم ہے، سرکار دی بڑی نظر ہے، سرکار کی بڑی نظر کرم ہو گئی ہے میرے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں دیتا میں ہوں اور بھونکتا بھی یہ، تو پھر کتے سے پرے ہوا نا۔ کتا تو کبھی اللہ کو بھونکتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ اللہ۔ ہاں، پیر صاحب نے کہا کہ مدینے کے کتے کو نہ چھیڑنا، خود بیان کر رہے ہیں، یہ وہ واقعہ خود بیان کر رہا ہے ایک آدمی، میں نے سنا۔ اچھا جی، کچھ دن گزرے، وہ عمرے سے واپس آیا تو دیکھا کہ پیر صاحب کا بازو ٹوٹا ہوا، کپڑے کے ساتھ باندھ کے اس نے اپنے اس کے اندر وہ بازو ڈالا ہوا ہے۔ تو پیر صاحب کے پاس کھجوریں، آب زمزم وغیرہ لے کے آیا، آ کے اس کے پاس ملاقات کی اور کہا پیر صاحب یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے تجھے کہا نہیں تھا مدینے کے کتے کو نہ چھیڑنا؟ تو نے ادھر مدینے کی ایک مسجد کے سامنے کتا ہے، اس کو تو نے لات ماری ہے، تو اس کا اگلی جو ٹانگ تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ میں تھا نا۔ وہ کون تھا؟ وہ میں تھا۔ اندازہ لگاؤ، وہ مدینے کا کتا بن کے گیا ہے، انسان بن کے جانے کی توفیق بھی ان کو نہیں ہے، وہاں پہ بھی گیا ہے کتا ہی بن کے گیا ہے، اور کبھی کہے گا سگے دربار تونسا، میں تونسے کے دربار کا کیا ہوں؟ کتا ہوں۔ اور اکثر آپ سنتے رہتے ہیں نا، وہ اسی طرح پیر کے پاس ایک مرید اپنا بچہ لے کے گیا اور اس نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا سگ زیادہ ہے، آپ کا سگ زیادہ ہے۔ تو سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں، زیادہ بچے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کا سگ زیادہ ہے، تو بار بار کہا، تو پیر صاحب کا اتنا علم نہیں تھا، تو علم تو ہوتا نہیں ہے، علم نہیں تھا، تو اس نے بار بار اعادہ کیا، پوچھا۔ پاس میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا پیر صاحب تستے کتے دا پتر ہے، تستے کتے دا پتر ہے۔ تو وہ اس نے اسے مارنے لگ گیا کہ یہ کیا تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا تم نے فارسی میں کہا ہے، میں نے اس کی تشریح کر دی ہے، سگ زادے کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کتے کا بچہ، تو نے یہ بات کی ہے تو بری نہیں تھی، میں نے کی تو بری ہو گئی۔ خیر بہرحال یاد رکھیے، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آئے تو خالص بندہ آئے، عبادت بھی اس کی کیا ہو؟ خالص ہو، اور یہ قربانی والی عبادت بھی خالص عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ خالص عبادت ہے، اور اس کو جب اللہ کے دربار میں پیش کرو تو خالص کر کے پیش کرو۔ ابھی قربانی میں وقت ہے، جس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اسے قربانی میں شامل مت کرو۔ 7 آدمیوں میں سے اگر ایک کا عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ان 7 کے 7 کی قربانی کیا ہوگی؟ ضائع ہو جائے گی۔ 7 میں سے کوئی ایک بھی سود کا معاملہ کرتا ہے، چاہے بینکاری نظام سے کرتا ہے یا دوسرے کسی کمپنی وغیرہ کے ساتھ، یا دنیاوی معاملات جن کے اندر سود کا کام ہوتا ہے، اگر ایک آدمی نے بھی کیا تو 6 کی باقی قربانی بھی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی۔ ایک آدمی کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ جی گوشت کھانا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا گوشت کھانا، نیت تو ہوتی ہے ہر ایک کی، لیکن خالص نیت قربانی کی ہو کہ اللہ مجھ سے یہ کیا کرے؟ قبول کرے، اللہ مجھ سے قبول کرے۔ اس کے بعد گوشت تو ہر ایک کھاتا ہے، ظاہر ہے گوشت کھانے کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن خالص گوشت ہی کی نیت اگر ایک کی بھی ہے تو باقی 6 کی قربانی بھی۔ اب آپ کہیں گے جی ایک ایک کو ہم پرکھ کے کس طرح دیکھیں گے کس کی کیا نیت ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، کس کا کس طرح کا پیسہ ہے؟ یہ ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ دے جی بس میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو اس طرح قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پہ چھوڑنے سے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں،
دنیاوی معاملات میں ہم اللہ پہ نہیں چھوڑتے ہیں، دینی معاملات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ دنیا اللہ کے پہ چھوڑنی ہے اور دین کی ذمہ داری خود اٹھانی ہے، دین کی ذمہ داری ہم نے خود اٹھانی ہے، اور دنیا کس پہ چھوڑنی ہے؟ اللہ پہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے کام ہم خود کریں گے، دین اللہ پہ چھوڑ دیے، یہ الٹی گنگا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جن کو تم بناتے ہو اس اللہ کے علاوہ کارساز بنا رہے ہو، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل بھی کرتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بابا ہم سے راضی ہو جائے، بابے کے ہم قریب ہو جائیں، وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ جو تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہماری عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ بابا جی ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اس کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے اور اس کی موڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سنتا ہے جس کی چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اللہ سنانے والا ہے، اللہ خود بھی سننے والا ہے اور سنانے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسمع دعاءکم، وہ بابا تمہاری پکار سنتا نہیں ہے۔ جو نہیں سنتا اس کے بارے میں تو کہتے ہو بابا ساڑی تیرے اگے تیری اللہ آگے، اور اللہ سمیع علیم ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ کے بارے میں جو تمہیں عقیدہ رکھنا چاہیے تھا وہ بابے کے بارے میں رکھا ہوا ہے، اور جو بابے کے بارے میں رکھنا چاہیے تھا وہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے بابا ساڑی اللہ سندا نہیں، تیری موڑدا نہیں، ساڑی تیرے اگے تیری اللہ آگے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تیری سننے والا ہوں، اور لا یسمع دعاکم، وہ تمہاری سنتے اور اگر میں اللہ چاہوں ان اللہ یسمع من یشاء، میں اللہ چاہوں تو میری موڑ بھی کوئی نہیں سکتا، میں اللہ سنانے پہ آ جاؤں، میں اللہ کی کوئی موڑ نہیں سکتا ہے، تمہاری سن کوئی نہیں سکتا ہے، میں اللہ سننے والا ہوں، اور جسے میں اللہ سنانا چاہوں میری وہ بندہ موڑ نہیں سکتا ہے۔ میں اللہ سنانے پہ آ جاؤں میں پتھروں کو بھی سنا دیا کرتا ہوں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ او لوگوں میں سنانے پہ آؤں تو پتھروں کو بھی سنا دوں، اس لیے یہ نہ کہا کرو مردے سنتے ہیں، مردے، اور پھر جب کہا جی کہاں پہ سنتی ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ قادر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کو درمیان میں نہ لاؤ، میری قدرت تو ایسی ہے میں پتھروں کو بھی سنا سکتا ہوں۔ بات قانون کی ہو رہی ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ مردہ سنتا نہیں ہے، بولو ایک طرح سے کہتے ہیں مردہ سنتا، مردہ سنتا، بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ مردہ بھی ہو اور پھر سنتا بھی ہو،
یا تو وہ مردہ نہیں ہے یا وہ سنتا نہیں ہے. اگر سنتا ہے تو پھر مردہ نہیں، اگر مردہ ہے تو پھر سنتا نہیں. آج جس مثال کے طور پہ بندہ کہے آج رات کو بڑی دھوپ تھی، آج رات کو بڑی، اگر دھوپ تھی تو پھر رات، اگر رات تھی تو پھر دھوپ نہیں تھی. دو چیزیں، دو نقیضیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو نقیضیں ایک جگہ پہ اکٹھی. اللہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. 22واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ فاطر ہے. سورہ فاطر کے اندر اللہ فرماتے ہیں او لوگو آؤ میں اللہ تمہیں بتا دوں، میں اللہ تمہیں مسئلہ سمجھا دوں. کیا مسئلہ ہے اللہ کا؟ اللہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما یستوی الاعمی والبصیر. او لوگو اندھا اور دیکھنے والا برابر. اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، تیرے اعلان و بیان پہ قربان جاؤں. سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 19 ہے. اللہ فرماتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا آپس میں برابر. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. او لوگو اندھیرا اور روشنی آپس میں برابر. کوئی بندہ آپ کو یہ کہے اس وقت باہر بڑا اندھیرا ہے، آپ کہیں گے جناب تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. کوئی آپ کو کہے اللہ کا نام مانو، بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، یہ بہت بڑا مفتی صاحب ہے، یہ جو کہتا ہے باہر رات ہے یہ بزرگ ہے، بڑا ہے. مان لو کہ باہر کیا ہے، کہ یار یہ بزرگ ہے نا، مان کے نو کے باہر کے مان کے نسو بولو مانو گے کہ باہر رات ہے؟ میں ہی کہہ دیتا ہوں قرآن میرے ہاتھ میں ہے. آپ کو جناب ہاتھ میں قرآن بھی اٹھایا ہوا ہے، نماز بھی ہمیں پڑھا رہے ہیں، قرآن بھی سنا رہے ہیں. باہر کہتے ہیں دھوپ نہیں ہے بلکہ باہر اندھیرا ہے. مان لو گے کہ نہیں؟ نہیں مانو گے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کا مشاہدہ ہے، آپ کو قطعی طور پہ نظر آ رہا ہے، آپ کی آنکھیں عین الیقین بتا رہی ہیں کہ باہر دھوپ ہے. اللہ فرماتے ہیں للظلمات ولا النور. او لوگو اندھیرا اور روشنی آپس میں برابر نہیں ہے. ولا الظل ولا الحرور. دھوپ اور سایہ آپس میں برابر. گرمی ہوتی ہے دوڑ کے سائے میں چلے جاتے ہو، درخت کے نیچے چلے جاتے ہو، دھوپ سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. اللہ فرماتی ہیں دھوپ اور سایہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. جس طرح اندھا اور دیکھنے والا، اندھیرا اور روشنی، دھوپ اور سایہ آپس میں برابر نہیں ہے، اسی طرح جی زندہ اور مردہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے. کیوں؟ زندہ کھاتا ہے مردہ کھاتا نہیں ہے، زندہ پیتا ہے مردہ پیتا نہیں ہے، زندہ چلتا ہے مردہ چلتا نہیں ہے، زندہ بولتا ہے مردہ بولتا نہیں ہے، زندہ دیکھتا ہے مردہ دیکھتا نہیں ہے، اور زندہ پڑھتا ہے مردہ پڑھتا نہیں ہے، اور زندہ سنتا ہے مردہ سنتا نہیں ہے. اللہ فرماتے ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جسے چاہے تو سنا سکتا ہے. ما انت بمسمع من فی القبور. میرا محمد تو جو قبروں کے اندر پڑے ہیں تو انہیں سنا سکتا؟ اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے، تو چاہے تو سنا سکتا
تو نہیں ہے سنانے والا جو قبروں کے اندر ہیں، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں انہیں تو سنانے والا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جناب، مردہ تو قدموں کی جوتیوں کی کھسکاہٹ بھی سن لیتا ہے، مردے کو پتہ ہوتا ہے چڑی بیٹھی ہے یا چڑا، مردے کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا بیٹھا ہے، چڑی بیٹھی یا چڑا بیٹھا ہے۔ وہ سرائکی کا ایک شاعر تھا نا ہماری جماعت کا، استادی محترم کی موجودگی میں بڑی نظمیں پڑھتا تھا سرائکی کا، تو وہ کہا کرتا تھا، سرائکی میں ایک جملہ بولتا تھا اسی کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جڑے آدن کے مردے چڑی چیڑا دسیں دن، جڑے آدن کے مردے چڑی چیڑا دسیں دن وقت اپنا چڑی چیڑا ہو کے میں لکائیں دن۔ اس کی تشریح ضروری ہے، بعض ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہے اور بعض کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قبر والے جو ہیں یہ چڑی چڑا بتاتے ہیں، تو پھر جب قبر پہ جا کے تم کھڑے ہوتے ہو تو اپنا چڑی چڑا پھر ان سے کس طرح تم چھپاتے ہو؟ تمہارے چڑی چڑے کو بھی تو وہ پھر دیکھتے ہوں گے نا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کے قرآن کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے مردے سنتے نہیں ہے۔ ہاں، حرق عادت، خلاف عادت، خلاف حرق عادت کا ہوتا ہے کہ عادت کو جلا دینا۔ حرق کا معنی ہوتا ہے جلانا، عادت کو جلا دینا یعنی عادت تو نہیں ہے، معمول تو نہیں ہے، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار عادت، حرق عادت، عادت کو درمیان میں سے ہٹا کے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے، کسی جگہ پہ سنا دے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون مسلم ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا قانون یہ ہے کہ مرد و زن سے اولاد پیدا ہوگی، مرد اور عورت سے کیا ہوگی؟ اولاد پیدا ہوگی، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ یہ قدرت ہے، اور قدرت پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے، اور قدرت کا اظہار آپ کو یہ بتا دوں، جیسے آج کے دور میں ایک آدمی درخت کے پاس چارپائی لگا کے بیٹھ جائے، 10 سال تک اس درخت کے پاس بیٹھا رہے، وہ درخت ترقی کرتا جائے، بڑا ہوتا جائے، یہ 10 سال کے بعد دیکھے گا درخت بڑا ہو گیا، لیکن اس کے بڑا ہونے کے عمل کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس ہفتے میں یہ 1 انچ بڑا ہوا ہے، 1 فٹ بڑا ہو گیا ہے، کتنا بڑا ہوا ہے۔ قدرت کا اسے اندازہ یہیں سے سمجھ جا، جو تیری سمجھ میں نہ آئے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم قانون کے پابند ہیں، ہم کس چیز کے پابند ہیں؟ قانون کے پابند ہیں۔ اللہ اللہ، قانون یہ ہے کہ بادل آئیں گے اور بارش برسے گی، یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے۔ بغیر بادلوں کے بارش برس جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قدرت ہے، اور قدرت سے بحث نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو عذاب و ثواب کی باتیں چل جاتی ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں جی عذاب قبر کے منکر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں، عذاب قبر کو، عذاب القبر ونعیمها حق، قبر کا عذاب اور نعمتیں حق ہیں، جو نہ مانے کافر لا شک ہے، جو نہ مانے وہ کافر بے شک وہ کافر ہے۔ لیکن وہ عذاب کی کیفیت کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ عذاب کس طرح ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ادھر سے واپس کوئی نہیں آیا، اور بڑے بڑے امام ابن القیم جیسے لوگ کتاب الروح اور اس طرح کی دوسری بہت سی کتابیں لکھنے کے بعد، عذاب قبر کے سارے حالات کو لکھنے کے بعد احادیث کی روشنی میں بعد میں تمام ائمہ یہی فرماتے ہیں لا ندرک کیفیتہا، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، ہم اس کی کیفیت کو۔ ایک آدمی مر گیا ہے، زمین کے اوپر پڑا ہے، زمین کے ادھر زمین کے اوپر اسے عذاب یا ثواب ہو رہا ہو ہمیں پتہ نہیں،
اللہ اس بات پہ قادر ہے، ادھر یہ اس کو عذاب دے یا ثواب دے، اس کے لیے قبر کے اندر جانا ضروری، یہی اس کی قبر ہے، یہی اس کا برزخ ہے، اس کا زمانہ ہے، ادھر پڑا ہوا ہے، اس کے ایک احکامات ہیں، اس کا زمانہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے اور اس کا کیوں؟ ایک آدمی کا والد کا قاتل ہو، باپ کا قاتل ہو، اگر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے زمین پہ مرا ہوا پڑا ہے، اس نے اس کو قتل نہیں کیا لیکن وہ مرا ہوا پڑا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ اس کو مارے؟ ابھی نہیں مارتا ہے، مرے ہوئے کو یہ نہیں مارتا، کیوں؟ باپ کا قاتل تو ہے لیکن اس کو کیوں نہیں مارتا؟ اس لیے کہ اس کا زمانہ بدل چکا ہے، اس کا زمانہ مردہ ہے، اس کا زمانہ زندہ ہے، اور اس کے احکامات زندہ زمانے کے ہیں، اس کے احکامات مردہ زمانے کے ہیں، وہ برزخ میں پڑا ہے، ابھی اس کے معاملات کیسے ہیں، حالات کیفیات کیسی ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ قبر جو بنائی جاتی ہے یہ مردے کو محفوظ کرنے کے لیے سنت طریقہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ عذاب و ثواب جس طرح دے، بغیر روح کے اللہ عذاب دینے پہ قادر ہے، بغیر روح کے اللہ عذاب دینے پہ۔ یہاں سے سب سے بڑا مغالطہ لگا ہے لوگوں کو، ایک گروہ نے یہ کہا کہ عذاب روح ڈالنے کے بغیر عذاب و ثواب نہیں ہو سکتا، روح ڈالنے کے بغیر عذاب ثواب نہیں ہو سکتا، ایک گروہ نے یہ کہا، تو اس نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا، اس نے کہا جی روح تو عاد روحہ الی جسدی، روح جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اس نے اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کا قانون تو یہ تھا کہ میں نے جسم میں سے ایک دفعہ روح نکال دی، میں اللہ قیامت کی صبح تک روح کو جسم میں لوٹاتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس نے کہا جب تک روح جسم میں نہیں ڈلے گی اس وقت تک عذاب تو نہیں ہو سکتا، کیوں تو نے دینا ہے عذاب ثواب؟ اگر تو نے دینا ہو تو پھر تو روح کا ہونا ضروری ہے، اسباب کا ہونا ضروری ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کانوں کی ضرورت ہے، جن پتھروں کو اللہ سنانا چاہے ان کے لیے اللہ پہلے کان لگاتا ہے ان کے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اللہ۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ روح جب تک جسم میں نہ ڈالی جائے اس وقت تک عذاب نہیں ہو سکتا، اور دوسرا گروہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ جی روح کے بغیر عذاب ہو ہی نہیں سکتا، روح کے بغیر عذاب، دونوں مغالطے میں ہیں۔ اللہ روح کے بغیر عذاب دے سکتا ہے، روح کے بغیر اللہ عذاب کہاں پہ اس نے دینا ہے یہ اس کا کام ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اس کا ہے، وہ عذاب دے ثواب دے جس مقام پہ دے۔ باقی یہ ہے کہ اس دنیا والی قبر میں جب مردے کو دفن کیا جائے تو وہ مردہ ہی ہے، اس کے جسم میں روح نہیں لوٹائی جاتی، وہ قیامت کی صبح تک مردہ ہی رہتا ہے، روح ڈالی جائے گی قیامت کی صبح کو۔ روح کب ڈالی جائے گی؟ ان باتوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، عذاب اور ثواب پہ ایمان ہونا چاہیے کہ جی عذاب بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی، کیسے ہوتا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنا ماننا ضروری ہے کہ عذاب و ثواب حق ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انصاف پہ مبنی فیصلہ ہے، اس سے آگے جو کر رہا ہے وہ تعصب کر رہا ہے، یہ انصاف پہ مبنی ہے۔ عذاب و ثواب کا عقیدہ رکھو، کس طرح ہوتا ہے؟ روح قیامت تک نہیں ڈلتی، روح واپس، یہ اللہ کا قانون ہے، قانون کو مت توڑو۔ روح کے بغیر اللہ عذاب دے ثواب دے، عالم ارواح میں دے، عالم قبر میں دے، دنیا میں دے، ادھر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ ہاں، جس میں مثالی کی بات ہوتی ہے نا کہ مثالی جسم دیے جاتے ہیں، تو وہ حدیث کے تحت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، جنتی لوگوں کے روحوں کو اللہ سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو جہنمی ہوتے ہیں ارواحہم فی اجواف طیر سود، کالے رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں ان کی روح ڈالی جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے مثالی اجسام ذکر کیے ہیں اس حدیث کے تحت ذکر کیے ہیں کہ ان کو مثالی جسم ملتے ہیں۔
خیر بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے، ایک مستقل عنوان ہے، اس پہ جب انشاءاللہ موقع کبھی ملا تو بات کریں گے۔ بہرحال بات قربانی کی ہے تو قرب یقرب قربانا، یہ اللہ کی قربت کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، تو لہٰذا قربانی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ میری قربانی قبول ہو جائے، اس لیے پتہ ہو، عقیدہ لوگوں کا صحیح ہو، ساتھ میں ساتھیوں کا عقیدہ صحیح ہو، مال ان کا دولت صحیح ہو، سود سے پاک ہو، نیت پاک صاف ہو، اخلاص والی نیت ہو۔ جب یہ اخلاص ہوگا تو قربانی عند اللہ مقبول ہوگی۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی پائی گئی تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا پھر سب سے بہترین حل اور علاج یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی قربانی کرے۔ ہر بندہ کیا کرے؟ اپنی اپنی قربانی کرے۔ پھر لوگ کہتے جی اتنی کدھر، ہماری گنجائش نہیں ہے، ہماری گنجائش نہیں ہے، تو جس کی گنجائش ہے وہ قبول نہیں ہے۔ ایک کی گنجائش نہیں ہے اور جس کی گنجائش ہے وہ قبول نہیں ہے۔ تو اگر اس نیت سے کوئی بندہ یہ کہے کہ میری اکیلا جانور لینے کی گنجائش نہیں ہے، وسعت اور طاقت نہیں ہے، اس لیے بڑے جانور میں مجھے مخلص لوگ نہیں مل رہے تو میں سرے سے قربانی نہیں کرتا ہوں اس نیت سے، تو پھر بھی یہ گناہگار نہیں ہے، یہ بندہ پھر بھی گناہگار معذور ہے، شرعی معذور ہے، غیر شرعی نہیں، یہ شرعی معذور ہے۔ ہاں اگر بندے اسے ملتے ہیں صحیح العقیدہ، صحیح مال والے، صحیح نیت والے، اگر لوگ مل رہے ہیں تو ان کے ساتھ قربانی کر دے، اس کی قربانی حسن ظن ہو، اس کا اچھا گمان ہو ان کے اوپر، اسے یہ پتہ ہو کہ ان کا مال حرام کا نہیں ہے، تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مال ٹھیک نہیں، اس کی نیت یا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اکیلی کرے۔ اگر اکیلی قربانی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ بندہ معذور ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔